الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کسی کے نام سے پراپرٹی لینا، دیکھیں شوہر نے مثال کے طور پہ بیوی کے نام سے پراپرٹی لے لی، مجبوری ہو تو الگ مسئلہ ہے۔ بیوی کے نام سے جائیداد خرید لی اور پھر دوسری شادی کر لی، تو یہ ترکہ میں چیزیں نہیں آئیں گی جائیداد میں، دوسری بیوی کو پھر کچھ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ شوہر نے خرید دیا، نام بیوی کا کر دیا، بیوی کا ہو گئی ہے نام، وہ بیوی کے نام سے جائیداد خرید لی ہے اور دوسری شادی کرے گا تو یہ کس میں ترکے؟ قانونی طور پہ تو بیوی کے ترکے میں چیزیں آئیں گی۔ دوسری شادی کی، دوسری بیوی کو کیا ملے گا؟ شوہر نے تو اپنا لی اور بیوی کا نام کر دی، جب دوسری شادی کرے گا تو اس بیوی کو کیا ملے گا؟ شاید دوسری بیوی کچھ دے ہی نہ اس کو، وہ اس لیے کہ دوسری بیوی کے اگر نام ہو جاتی ہے، پہلی بیوی کے نام کر دی ہے، دوسری شادی کی ہے، تو دوسری شادی کی ہے جو اس بیوی کو اس سے کچھ نہ ملے گا، کیونکہ پہلے وہ آلریڈی ایک بیوی کے نام لگا چکا ہے، اور قانونی طور پہ جو ہے نا، وہ قانون تو نام دیکھے گا نا، تو اس لیے یہ مسائل سارے بنیں گے۔ تو اس لیے دنیا کے لحاظ سے یہ آدمی کو پہلے ہی مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، کل کو کیا مسئلہ پیش آئے گا اس کو پہلے ہی پتہ نہیں، کیونکہ ایک بیوی کے نام سے پراپرٹی لی، دوسری بیوی اور بچوں کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ اصل جائیداد تو شوہر کی ہے، بیوی کے نام سے لینے کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے، اس لیے علم انسان کو پہلے ہونا چاہیے کسی کے نام سے اگر وہ پراپرٹی لے رہا۔ یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اگر باپ نے بیٹے کے نام سے پراپرٹی خرید لی، کسی ایک بیٹے کے نام سے لے لی، قانونی مسائل کی وجہ سے بعض باپ نام کر دیتے ہیں، لیکن جو باپ کے مرنے کے بعد یا زندگی میں ہو سکتا ہے کہ کسی کو بھی نہ دے بیٹا، زندگی میں بھی شاید کسی کو نہ دے اور واپس باپ کو بھی نہ کرے، اور ہو سکتا ہے مرنے کے بعد بھی وراثت کے طور پہ وہ کسی کو نہ دے، کیونکہ یہ باپ نے برائے نام بیٹے کا کیا، مالک نہیں بنایا۔ تو یہ سارے مسائل پیش آئیں گے، پہلے انسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر باپ نے مجبوری میں کر بھی دی ہے، سب کو بتا کر جائے کہ یہ سب کی ہے اور صرف بیٹے کے ہی ملکیت میں نہیں ہے، یہ مسئلہ ہر کسی کو جاننا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ 1000 میں سے شاید 999% لوگ صحیح تقسیم نہیں کرتے اس مال کو لے کے، وراثت کے معاملے کو لے کے، کیونکہ وہ علم نہیں جانتے، وراثت کے معاملے میں خاص کوئی علم نہیں جانتے، تو اس کی وجہ سے سارے پھر یہ مسائل بعد میں جو پیش آنے ہیں، وہ پہلے انسان کو ان مسائل کا پتہ ہونا چاہیے۔